الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 19 تا 27 کیا ہے، اور ایک کک ریویژن، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ آیت 19 بڑی 5 الفاظ ہیں کل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے، خیانت سے بھی واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو ہم نے سینوں میں چھپا رکھے ہیں۔ یہ آیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں۔ یہ ہمیں الرٹ کر دیتی ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگ بڑی سستیاں کر رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، جو آپ نے نوٹ نہیں کیا، کہ قرآن پڑھتے وقت اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ تنہا وہ معبود ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے یہاں۔ صفات بھی وہ جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ وہ نظروں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اب میں اپنی نظروں میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ یقین مانے، اگر میں اس کو سمجھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، چوری کو جانتا ہے، میں آنکھیں کبھی بری نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ اور پھر کہا وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، سینوں میں جو چھپا ہوا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور کل سینے میں کیا چھپا ہوگا وہ بھی کوئی نہیں جانتا، جو سینے والا خود بھی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ کس قدر اللہ کی ہمارے اوپر نگرانی کا بندوبست ہے۔ یہ آنکھیں جدھر دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ آنکھیں کدھر جا رہی ہیں۔ اور سینوں میں چھپا رکھا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں صرف اور صرف دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اسی کے احکام پہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کائنات کے سب سے عظیم احکامات ہیں۔ آج دنیا ان احکامات پہ عمل نہیں کر رہی۔ دنیا کو چھوڑیں، پاکستان میں ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ زندگی کتنی اجیرن اور فساد زدہ ہے، سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو مجھے ہر برائی سے روکتی ہیں، اور ہر نیکی کرنے میں مجھے سبقت پر مجبور کرتی ہے۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ اچھا، اب ایک اور یہ جو آیت 21 ہے، میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے اور مجھے سمجھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، وآثارا، اور ان نے جو تعمیری کام کیے، جو انہوں نے آثار چھوڑے، وہ بھی زبردست ہیں۔ فی الارض، زمین میں۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب ان کے گناہوں کی حد سے بڑھے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَاقٍ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ کوئی چیز۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جب رب کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی بے بس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو 21 میں نے آپ کے سامنے جس کا ترجمہ کیا ہے، یہ آیت بنا، اس میں کون سا پہلو ہے جو مجھے اور آپ کو نوٹ کرنا چاہیے؟ سر، اس آیت میں عبرت کا پہلو یہاں ہوتا ہے،
اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں جس طرح باقی صورتوں میں جیسے سورہ شعراء، اعراف اور ہود میں پچھلی قوموں کی تباہیوں کا ذکر ہے اور کس وجہ سے وہ ہوئی، وہ بھی ہمیں کھل کے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ تو آثار میں بھی مطلب انہوں نے جو بھی پیچھے بلڈنگیں چھوڑی یا جو بھی ڈیم بنائے، جو چیزیں کی، وہ بہت وسیع اور بہت ٹیکنالوجی تھی، آج کی ٹیکنالوجی سے بہت بڑھ کر تھی، اور وہ قوت میں بھی بہت زیادہ تھے، لیکن ان کی تباہی کا سبب صرف یہ ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، اور گناہوں کے سبب وہ تباہ ہوئے۔ تو اگر آج یہ اسی طریقے پہ اسی روش پہ چلو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ ایکسیلنٹ ارم، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کے گناہ حد سے بڑھ گئے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آگے اللہ نے کھول دیا، ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، بالکل جو ارم نے ابھی بتایا کہ انبیاء آتے تھے واضح نشانیاں لے کر، بینات لے کر، معجزے لے کر، کتابیں لے کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر، فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ دیکھیں مختصر الفاظ میں پوری تاریخ بیان کر، اس لیے کیوں پکڑ لیا؟ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، طاقت کا سرچشمہ وہ اور سخت عذاب دینے والا، کیوں؟ اس کی طاقت بے مثال اور لازوال۔ ان کو سمجھیے، یہ بہت اہم، قرآن کی ہر آیت بڑی اہم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب مثال لے آئے ہیں، آپ دیکھیں آیت 24 میں، ان فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، سب سے بڑی تاریخی مثال کہ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا میں انا ربکم الاعلی، اور حضرت موسیٰ کس اس قبیلے سے تھے، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے تھے جن کو کے بچوں کو وہ قتل کر رہا تھا، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔ اور اس میں بڑی مثالیں ہیں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ یہ جو کفار مکہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں نا، یہ فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور یہ فرعون اپنی ساری طاقت کس کے خلاف لگا رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ یہ جو آیت 27 میں دعا ہے نا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی و ربکم، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے اور تمہارے رب سے، من کل متکبر، ہر اس متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، تو کافر سب سے پہلے اللہ کا بھی انکار کرتا ہے اور ساتھ ہی یوم حساب کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے 27 نمبر، کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام جب ان کو پتہ چلا کہ وہ قتل کے منصوبے پر ہیں تو انہوں نے اللہ کی، رب کی، اپنے رب اور اپنے ان کے رب کی پناہ مانگی۔ میں اور آپ اگر ہم اپنی دنیا کی تکلیفوں اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جلدی بتائیں۔ سر معوذتین کو اپنا معمول بنانا چاہیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھ کے دم کرتے تھے اپنے اوپر، رات کو سوتے وقت بھی، تو ہم اگر وہ پڑھیں تو شیطان کی اکساہٹوں سے اور انسان نما شیطان جو ہیں ان کی اکساہٹوں، ان کی شر سے بھی اللہ تعالیٰ میں بچاتے ہیں، محفوظ بہت رکھتے ہیں۔ عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا، اب یہاں ایک بات آپ نے ذرا سچی طرح آپ نے غالباً بیان کرنے میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر ایک سورہ اخلاص اور معوذتین یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو سارے جسم پہ پھیرتے تھے۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اور رہنما ہیں، اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے جو دین کے بارے میں انہوں نے بتائی ہے۔ تو اس لیے
یہاں یہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرعون سے اللہ اور اپنے رب اور اس فرعون کے سارے فرعونیوں کے رب کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ یقینی بنانا چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کے پڑھیں سورہ، اور میں نے آپ کو تینوں صورتیں سمجھا دی ہیں، سورہ اخلاص بھی، سورہ فلق بھی، اور سورہ والناس بھی۔ کوئی سوال کل کے درس کے بارے میں جو 19 سے 27 آیت تک ہوا، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں آیت 28 پر۔ شاباش، جلدی کریں۔ کوئی سوال آپ کا؟ قرآن مجید کو یاد رکھیں، یہ پڑھ کے سمجھ کر غور و فکر۔ قرآن میں کتنی دفعہ آیا یہ یتفکروں کہ تم سب غور و فکر کرو، اور وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، آپ کو اور مجھے بالکل اس قرآن کی اس بات کو پلے باندھ دینا چاہیے۔ اب آیت اگر آپ کو سمجھ آ چکا ہے سب کچھ، تو اب چلتے ہیں آیت 28 پر۔ کتنا اہم یہ واقعہ ہے اور کتنا سبق آموز، ہدایت کے حوالے سے کتنا اہم ہے۔ اب سنیں آیت 28 میں، کیونکہ واقعہ چل رہا ہے موسیٰ اور فرعون کا۔ اچھا، یہاں ایک شخص کا کردار بڑا سامنے آتا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا۔ میں آیت 28 پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا۔ اچھا، یہ کب بول اٹھا ہے؟ یہ شخص کب بول رہا ہے؟ کس وقت؟ کون سا موقع ہے فرعون اور اس واقعات کے حوالے سے؟ جب سر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہے قرآن کی سمجھ، ہم سب کو اسی طرح قرآن سمجھنا چاہیے۔ تو اب فرعون نے، دیکھیے فرعون اندر سے ڈر رہا تھا، کل میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، کیونکہ اتنا جھوٹا اس نے اپنے اوپر طاری کر رکھا تھا پورا ماحول مصر کا، کہ وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اب وہ کس طرح اس سارے کھیل کو بچائے؟ تو وہ اب یہ مومن مرد جو خود فرعون کے قبیلے سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نوازا، اور جس کے اندر واقعی ایمان ہونا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جس شخص نے آ کے خبر دی کہ وہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام سے ایک اتفاقاً قتل ہو گیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ تو انہوں نے، فرعونیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہی وہ شخص تھا مومن جو اس کے موسیٰ کی فرعون کی قوم سے تھا، اس نے آ کے بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل گئے مدین۔ تو یہ شخص اس وقت بھی مومن تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا۔ لیکن ایمان اسی وقت چھپایا جا سکتا ہے جب آپ کا ایمان کا چھپانا زیادہ مفید ہے۔ لیکن جب اب فرعون نے قتل کا ارادہ کیا اور اس نے اعلان کیا، تو فوراً وہ شخص بول پڑا۔ کیوں؟ اب اس پوشیدہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ حق و باطل کا مارکا اپنے انجام تک جا رہا تھا۔ لہذا وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بتایا جب وہ کہ قتل کی سازش ہو چکی ہے تمہارے خلاف، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ فوراً مدین چلے گئے۔ ابھی وہ شخص فوراً بول اٹھا جب فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، تو وہ شخص جو مومن تھا اور آل فرعون میں سے تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، تو کیا کہتا ہے؟
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتے ہیں اللہ تمہارا رب ہے، وہ پالتا پوستا خالق مالک رازق حاکم ہے؟ کیا بات ہے! اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ قد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ واضح بینات لے کے آیا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں بینات کا کیا مطلب ہے؟ ارم چپ رہیں، بینات کا کیا ید مطلب ہے؟ ید تو وہی بیضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح دی اور اور قرآن ید پاک۔ بیضا ہاں جی، اسرار واضح نشانیاں۔ عصا جو اور نشان ید بیضا، بالکل ٹھیک جواب ہے آپ کا، ادھر ادھر کی مت ہانکیں۔ کیوں؟ یہ بالکل ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور میں ابھی تورات نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس اللہ نے جب حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ اس فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو بینات دی، جس کو وہ اندر سے ڈر گیا، ہل گیا، اور خاص کر جب وہ مقابلہ ہوا اس کا جادوگروں سے، تو وہ بالکل جادوگر سجدے میں گر گئے جب وہ ہارے ان کے سامنے۔ تو اب وہ بندہ کیا کہتا ہے، سنیں اس کی بات۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں عصا اور ید بیضا کی لے کے آیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھیں یہ اس کا ایمان اتنا پکا سچا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں رب نے ان کو عطا کی ہیں، اور آگے جو کمال کی بات کہتا ہے وہ این یکو کاذبا، اور اگر یہ جھوٹا ہے فعلیہ کذبہ، تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ اسی پر الٹا پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو اگر سچا ہے تو جس ہولناک نتائج کا تم کو خوف دلا رہا ہے، ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، جو سچے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ ہے اللہ کا پیغام، یہ ہے وہی، ایمان لاؤ گے میرے اوپر، اللہ پر، اور اس کتاب پر جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے، تو تم جو ہے تم عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اگر اس کی مخالفت کرو گے تم پر عذاب آئے گا۔ یہ تھا سچائی کا ان کا وعدہ، اور یہ تھا اللہ کا وعدہ۔ آگے ایک بات بڑی قیمتی آئی ہے، اور وہ ہے آخری آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو۔ یہ حد کا مطلب کیا ہے؟ حد سے گزرنے والا کون ہوتا ہے، اور یہ حد کیا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے حد سے گزرنے والا۔ جلدی بتائیں، ذکیہ بتائیں آپ۔ سر جی، نافرمانیاں کرنے والا، جو نافرمانیاں کرنے میں حد سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے وہ حدیں جو اللہ نے حد مقرر کی ہے کہ تمہاری زندگی میں خالص توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جو شرک کر رہا ہے وہ حد سے گزر رہا ہے۔ جو اللہ نے تقسیم کا آج قرآن میں بڑا واضح بتایا ہے کہ یہ حصے ہیں والدین کے، یہ اولاد کے، یہ لڑکی کا، یہ لڑکے کا، یہ حدود ہیں، اگر اس کو جو بھی کراس کر کے الٹے سیدھے حرکتیں کرتا ہے وہ مسرف ہے، وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ تو مثالوں سے بات کو کھولیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اب بات سمجھ آئی زرتاج صاحبہ؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہ پھر اللہ کا اصول بن جاتا ہے۔ اللہ کا اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جو مسرف بھی ہو اور کذاب، جھوٹا بھی ہو۔ اچھا، جھوٹ کی مثال دیں، جو اس آیت میں لفظ کذاب آیا ہے اس کی مثال دیں کوئی، تاکہ آپ سمجھنے والے سمجھ سکیں جو سن رہے ہیں۔ اب سر جو یہ ہے پیغمبروں کو بتاتے ہیں، جی
جو پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کذاب جو اللہ کے ہر حکم کو جھٹلائے، نعوذ باللہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نبی جو بھی وحی کے ذریعے بتاتا ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. تو کذاب وہ ہے جو خود بھی جھوٹا ہو اور انبیاء کی بات کو بھی جھٹلائے، کیونکہ اخلاقاً جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ مرد مومن آیت 28 میں کس طرح کھول کے بیان کرتا ہے، اور ذرا ان حالات کو دیکھیں. بات کو ہمیشہ آپ حالات پیش نظر سمجھتے ہیں جو اس وقت تھے، کہ ایک طرف فرعون ہے اور کتنا ظالم اور جابر ہے، یہ شخص اسی کی قوم سے ہے، لیکن اب کیونکہ جب اس نے موسیٰ کو دیکھیں نا، اس کا سب سے بڑا کام یہ زبردست تھا کہ اس نے فوراً موسیٰ کو اطلاع دی کہ وہ قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو موسیٰ السلام وہاں سے نکل گئے. اب اگر وہ مومن اپنے ایمان کو اس وقت چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس نے اس ایمان جو اس کا مخفی ایمان تھا، اس نے کتنا بڑا کام کیا. لیکن اب جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے، دعوت دی، اور فرعون نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا قتل کا، تو اب یہ آدمی جو ہے اس کا ایمان چھپانا منافقت تھی. تو یہ کیونکہ بڑا پکا سچا مومن تھا، تو اس نے فوراً کہا کہ تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو. اگر یہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کی تمہیں دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں پر آ کے رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ جھوٹا ہے تو پھر یہ خود اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا. کتنی پیاری بات اس نے، اور ایمان کا اظہار کس عمدہ پیرائے میں اس نے کیا ہے، ذرا آپ دیکھیں. ایمان والوں کی یہ نشانی ہے سر. ہاں بالکل، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ایمان مخفی کب رکھنا ہے اور اس کو ظاہر کب کرنا ہے. جب اللہ کا دین، نبی کی جان خطرے میں آئی تو فوراً بول اٹھا. اچھا، اب ایک چیز یہاں بڑی اہم ہے جو آخر میں اللہ نے کہی ہے نا، اسی آیت کے بڑے نوٹ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، من ہوت مصرف کذاب، جو حدوں کو، آج آپ دیکھ لیں، بڑا غور کریں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، مسلمان نام کا آدمی کیا نہیں کر رہا. عملاً زبان سے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، اس اللہ کے احکامات کو بالکل نہیں مانتا، اور جھوٹا اس حد تک کہ معاشرے میں آج چال چلنی جھوٹ کا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے مستحق ہیں یا اس کے عذاب کے مستحق. اچھا، اب یہ تو آیت 28 تھی. کوئی سوال ہو آپ کا ضرور پوچھیں تاکہ چیزیں بڑی کلیئر ہو کے جائیں. شاباش، کوئی سوال نہیں ہے؟ سر اس آیت کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیں ذرا. وَإِن يَعْفُوا صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم. اگر یہ سچے رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ مومن، مرد مومن، کیونکہ اس کا ایمان بڑا پکا ہے، سابقہ سارے انبیاء کی تاریخ سے واقف ہے، اور سابقہ ابھی آپ کو بتایا ہے ہماری بہن نے کہ کس طرح وہ عذاب کا پورا ذکر ہے 6 قوموں کا، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں. تو وہاں انہوں نے صاف اللہ کا حکم انبیاء کا تھا، انذار یہ تھا، ان کو تنبیہ یہ تھی کہ اگر تم مجھے مانو گے نہیں اور اپنے کفر سے باز نہیں آؤ گے، میری مخالفت کرو گے، تم پر عذاب آئے گا. تو یہ ہے، اگر وہ موسیٰ سچے ہیں، اس بندے نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اگر سچے ہیں، تو پھر وہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دے رہے ہیں نا، جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں، وہ آ کے رہے گا اور کوئی روک نہیں سکے گا. اب بات سمجھ آئی مسز آصف؟ جی سر، جزاک اللہ سر. سر جی، یہ جھوٹ کے بارے میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سچ نہیں بولتا، ہر بندہ ہی جھوٹا لگتا ہے، کیونکہ اس کے قول و
فعل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کول قولاً سدیدا، صاف سیدھی بات کہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں آیت 19 میں کہ وہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس آدمی کے بچے کیا سچ بولیں گے؟ جو آدمی گھر بیٹھا ہے اور باہر مہمان آتا ہے تو بچوں سے کہتا ہے جھوٹ بولو، اس کو بتاؤ کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو اب اس نے تو خود اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ کو فروغ دینے کی مثال قائم کر دی۔ تو جب معاشرے میں جھوٹ کا چلن عام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود کو ہم پامال کر رہے ہیں، سر یہی بربادی کا سبب ہے یہ چیزیں نا اور ساری۔ یہی چیز جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ جی آپ تو اس بات پہ مجھے یہ بتائیں، یہ جو کچھ وہاں 7 مسلمان حکمران جمع ہوئے ہیں اور ٹرمپ کے پاس امریکہ میں، اور وہ حکمران سارے اس کے کہنے پر چل رہے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں فلسطین کی افسوسناک اور دردناک، وہ بھی آپ سن رہے ہیں۔ یہ تو مرد مومن اس کے قوم کا ہے اور کیسے حق بولتا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اور آج کے یہ حکمران، مسلمان حکمران نام و نہاد، کس طرح کے اللہ کے حدود پامال ہو رہی ہیں، اور یہ کافروں کی جو پامال کر رہے ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ہم تو حد سے گزر گئے۔ یہ مسرف کذاب والی بات جو ہے وہ آج ہم پر صادق آتی ہے۔ سر پہلی قوموں کو اللہ نے برباد کیا تھا، ابھی یہ جو اس وقت کی امت اور قوم ہے نا، ان کی بھی بربادی کا سبب بن رہا ہے، اور یہ ان کا انجام بھی انہی کی طرح کا ہوگا انشاءاللہ بالکل ضرور ہوگا۔ اچھا، اب آپ آیت 29 میں دیکھیں، بڑی قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ یقین مانیں، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہے نا، حدیث کیا ہے کہ یہ کتاب کی فضیلت باقی ساروں کتابوں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر۔ یقین مانے میں نے انجوائے کیا پڑھنا پڑھانا، اور میں کیونکہ الیکٹریکل انجینئرنگ پھر شلم برجے میں سروسز جو ہماری تھیں ویل لاگنگ کی، اس میں الحمدللہ میں نے پڑھائی ہیں، لیکن قرآن جب پڑھا ہے تو یقین مانے وہ ساری چیزیں بڑی ہیچ نظر آئی ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ اللہ کا احسان ہے سر آپ پہ، اور ہم لوگوں بہت پہ بڑا بھی احسان ہے، دیکھیں۔ بہت بڑا احسان ہے۔ تو جی اب حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ آیت ذرا غور سے پڑھیں۔ اللہ حضرت وہ کیسے بندہ ان کو نصیحت کرتا ہے، ذرا غور کریں۔ مرد مومن، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، لکم الملک اليوم، آج تمہارے پاس بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، اور تم زمین پر غالب ہو، فَمَن يُنصِرُنَا، کون ہماری مدد کرے گا، من باس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا۔ اب یہ وہ بات تھی کہ جو اس مرد مومن نے اس کی فرعون کی قوم کو کہا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ ناقابل تردید حقائق ہیں، کیونکہ وہ بندہ جس بات ایمان کی وجہ سے بات کر رہا ہے وہ سب جانتا ہے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، اس کا کیا حشر ہوا۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ فرعون نے دیکھا کہ یہ شخص تو جو باتیں کر رہا ہے اس سے تو میری قوم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اب فرعون نے فوراً دخل اندازی کی، اور کیا دخل اندازی کی؟ قال فرعون، اس وقت فرعون نے یہ کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو جس راستے پر میں خود چل رہا ہوں، وَأَهْدِيكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، اور میں تمہیں
ہدایت کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اتنی فطرت کے قریب ہیں کہ میری قوم ہاتھ سے نکل جائے گی اگر اس کو میں نے اور موقع دیا، تو فوراً انٹرفیئر کیا اور کہا کہ میں تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے کا مطلب ہے کہ یہ اس کے خیال کے مطابق ٹھیک ہے، صراط مستقیم نہیں ہے جو انبیاء نے آ کے بتایا۔ ذرا نوٹ فرمائیں بات کو۔ تو اس نے شخص نے کتنی پیاری بات کی تھی۔ آج آپ لوگوں کو اقتدار حاصل ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اگر غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ دھمکا تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ سر جی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں یہ جو بھی ایسی تھوڑا حق بات ہے زرتاج صاحبہ کہ قرآن کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے بے کہ شک جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور وہ آتی ہے، آ کے رہتی ہے۔ بے شک آتی ہے۔ میں نے خود کتنے لوگ دیکھے ہیں سر جی کہ اپنے وقت میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مبتلا کیا، اور میں روتی تھی دیکھ کے کہ انسان کتنا عاجز ہے، اور انسان اس وقت نہیں دیکھتا کہ میں پاور میں ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور مقام عبرت ہے انسان، اور اس کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جھک کے رہنا چاہیے۔ آپ ذرا ایک بندے کی میں مثال دیتا ہوں، آپ کو بڑے غور سے دیکھیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، مثال سے واضح ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف نے کتنے ڈالر لیے ہیں؟ آسیہ اس کو آفیہ بیچاری کو بیچا ہے، امریکہ کو قیدی دے گئے ہیں، اس کے اس ڈالر لیے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب اس پر آیا، کوئی ہے جو اس کو بچا سکا ہو؟ مجھے بتائیں آپ۔ کوئی بھی نہیں اس رب کے سوا۔ اللہ، دیکھیں کتنا اللہ کی طرف سے آپ عذاب ذرا اس کو میری ملا بات کہ اس سنیں کی پلیز پلیز۔ کمنٹ اس وقت کیا کریں جب موقع ہو، سوال اس وقت جب میں آپ، تاکہ لوگوں کو بات پہنچے کہ یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، ہمارا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو وہ امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہماری دولت جو لوٹی ہے، جو ڈالر جمع کیے ہیں، کسی کام نہیں آتے۔ تو فرعون کی جو بے جا مداخلت ہے نا اس وقت پر، اس کو اندازہ ہوا کہ مرد مومن کی تقریر اگر میں نے جاری رہنے دی تو لوگ تو متاثر ہو جائیں گے، اور اس لیے اس بدبخت نے فوراً دھونس جمانے کے لیے کہا کہ دیکھو تم میری عبادت کرتے ہو نا، تم، میں تمہارا معبود ہوں، نعوذ باللہ، ان سے جو لوگ تھے اس کے دور اقتدار میں، تو میں تو تمہیں، میری رائے یہی ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہی ہے، اور وہ راستہ اس کی خواہشات کا راستہ تھا، وہ اللہ کا صراط مستقیم ہرگز نہیں تھا۔ آگے مثال آ رہی ہے، آیت 31 میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ 31 میں کہتے ہیں قال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تو تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں اس قوم، اس مثال سے جو سابقہ قوموں پر آ رہ چکی ہے۔ احزاب کا مطلب ہے وہ قومیں جن پر عذاب آیا۔ آگے آیت میں 31 میں ہے، 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور مثال ہے ان لوگوں کی جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور اس سے پہلے لوگ تھے۔ تو یہ ساری بربادیاں جو ان پر آئیں وہ ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث آئیں، ورنہ مَاللہ یرید ظلم للعباد، عباد، اور اللہ اپنے لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ اپنے لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا؟ کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کرنے والا۔ شبانہ آپ بات بڑی ادھوری کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان عذابوں سے بچانے کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجتا ہے۔ وہ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے کہ وہ
ظلم تو چھوڑیں، وہ ان کو اس ظلم سے بچانے کے لیے یہ عذاب جو آئے ہیں، جو اپنے انسانوں کے کرتوتوں کی بنا پر آئے ہیں، ان کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اللہ اپنے انبیاء بھیجتا ہے، اپنے بذریعہ وہی ان کو وہ طریقے بتاتا ہے جس پر چل کر وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور جس کی مخالفت میں وہ عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہ سمجھیں۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو ذہانت، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس رب کو پہچانیں۔ کوئی سوال آیت 30 اور 31 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ بہت اچھا موقع ہوتا ہے، آپ ضرور سوال کیا کریں تاکہ آپ کی بھی بات کلیئر ہو اور جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہو، ورنہ اگلے دن کل پھر میں آپ کو انہی آیات کے بارے میں سوال کروں گا اور آپ چپ رہیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یا تو آپ نے بات سمجھی نہیں، اور سمجھی نہیں تو پھر سوال کیوں نہیں کیے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ شاباش، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 31 تک؟ الحمدللہ سر۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنی سی آیت کا جو ٹکڑا ہے، اللہ یرید ظلم للعباد، اس میں کتنا بڑا وہ سبق ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو رحیم اور کریم اور غفور الرحیم ہے کہ وہ بندوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم کے لیے انبیاء، کتابیں، وحی، پتہ نہیں کیا کیا انسانوں پر عنایات کرتا ہے۔ خود انسانوں کو سمجھ بوجھ دی، اور سب سے بڑی بات کہ ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا۔ سورہ 30 جو ہے اس کی آیت نمبر بھی 30 ہے۔ 30 نمبر آیت کون سی ہے؟ جلدی بتائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا نہ وَتَقْوَاهَا۔ نہ 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 نہ، سورہ روم کی آیت 30، سورہ روم 30 ہے، اس کی آیت 30 ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ سورہ شمس کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو پیدا کرتے وقت اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا، الہام کر دی ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے، رکھ دی ہے اللہ نے، کیا کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی، نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ اچھا، یہ فطرت بگڑتی کب ہے انسان کی؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، یہ فطرت پہ پیدا کر دیا انسان نے، لیکن وہی انسان برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، برائیوں کر کے ہی راضی ہوتا ہے، نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کی فطرت اللہ نے ایسے بنائی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب فطرت کے خلاف چلتے ہیں، جب نفس لوامہ یہ کی خلاف کی بات مت کریں، آپ مجھے مثال سے بتائیں کہ کب انسان، کون سا انسان اس فطرت پہ قائم رہتا ہے، کون سا انسان اس فطرت کو مسخ کر کے اپنی بگاڑ کر اور برائیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ سر جی، جو نفس لوامہ کی پکار کو سن لیتا ہے پھر وہی بات، نفس لوامہ اگر میری سمجھ میں نہیں ہے تو آپ کیا ایسی اصطلاح استعمال کریں کہ میں اور کنفیوز ہوں گا؟ بات سادی بیان کریں۔ سر جی، اللہ کے احکامات کے مطابق جو چلے گا تو وہ اس فطرت کے سلیمہ کے مطابق ہوگا۔ ہند شفیع صاحب، آپ بالکل ایسی بات کہہ رہی ہیں جو سوال کا جواب یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کس انسان کی یہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہے؟ اب سنیں بڑے غور سے، جب یہ ان والدین کے ہاں پیدا ہوتا ہے جن والدین کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، وہ اس گھر میں پرورش پاتا ہے تو اس کی بھی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ایسے نظام تعلیم میں آپ اس کو پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں، اور جو خاص کر یہ اسکول ہیں جو چینز ہیں اسکول کی، ان میں جب وہ پڑھتا ہے، وہ اس کو دنیا داری کی اتنی لچک ڈالتے ہیں کہ وہ اس کی اصلی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، پھر وہ برائیاں ہی کرتا ہے۔ جیسے آپ مثال ہے ابو لہب کی،
مثال ہے قریش کے سرداران کی، مثال ہے ابو جہل کی، اسی طرح یہی مثال آج کے آپ کے اسمبلی کے ایک بی اے پاس اراکین سارے ہیں، وہاں وہ قانون پاس ہو رہے ہیں جو شریعت کے 100% خلاف۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ سر جی۔ یس سر۔ اچھا، تو گویا آپ نے دیکھا کہ فطرت بگڑنے کی یہ وجوہات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ تحریم میں جو 66 نمبر پر ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، ان کی تربیت بھی کرو عین اسلام کے مطابق، ان کی فطرت کو مسخ نہ کرو۔ اللہ نے تو فطرت بنا دی ہے، اب تمہارا کام ہے کہ اس کی تربیت کر کے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سے پہلے کس قدر عرب بگڑے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی فطرت پہ قائم رہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں، جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو لوگوں سے جائنٹ وہ کرتی ہیں کاروبار، لیکن فطرت اس پہ قائم ہے، صالح فطرت پر۔ ابو بکر صدیق کو دیکھیں، یعنی ان کے باپ ان سے کہتے ہیں یہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ ہر گھرے کو غلام کو آزاد کرا رہے ہو پیسے دے کے اپنی جیب سے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے کس طرح عمل کیا؟ تو یہ فطرت پر قائم رکھنا اپنے اولاد کو، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، ان کی تربیت کرنا۔ وجہ غور سنیں، غور سے سنیں۔ اگر آپ کا بچہ جنرل بھی بن گیا اور دنیا میں اس نے وہ کارنامے کیے کہ وہ آخرت میں جہنم کی ہولناک آگ میں جلے گا، اور یہ چند روز وہ رہے گا، چند سال وہاں ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو مل چکی ہیں نا آیات کل جو میں نے بھیجی ہیں، جہنم اور جنت کا کمپیریزن مل چکی ہیں نہیں مل چکی؟ جی سر مل جی گئی۔ سر مل کی اور چکی ناسیاں ملے ہیں سر۔ چکی ہے۔ آپ نے پڑھی ہیں وہ؟ جی جی سر سر۔ بڑی سر آپ نے دیکھا ہے کہ جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک ہے، اور جنت کتنی اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتوں سے آراستہ ہے۔ جی سر۔ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو اس لیے نہیں بھیجی جاتی کہ آپ اٹھا کے میسج آیا ادھر رکھ دیا۔ خدا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ انسان دنیا کو کبھی پسند نہیں کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب اس قید خانے سے نکلے گا تو آپ موت کے فرشتے آئیں گے وہی جو اس کو ویلکم کریں گے۔ ساری عمر قبر برزخ میں اللہ کی نعمتوں سے ہمیشہ مطلب لطف اندوز رہے گا۔ میدان حشر پہنچے گا بڑے آرام اور سکون سے، وہاں فیصلہ ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ اور اس کو پل کو جو جہنم کے اوپر پل رکھا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پل صراط، ہوا کی سپیڈ سے گزر جائے گا۔ کبھی سوچیں تو صحیح، یہ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ تم کافروں میں سے ہوگے تو یہ ہے تمہارا انجام، جو آپ نے جہنم دیکھی ہے، اور اگر تم مومنوں میں سے ہوگے تو پھر تمہارا کتنا زبردست انجام ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، ہم نے تھوڑا سا صرف آپ کو جنت اور دوزخ کا کمپیریزن بھیج دیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے پڑھیں، سمجھیں، خود بھی، دوستوں کو بھی بھیجیں، گھر والوں کو بھی، اپنی سہیلیوں کو بھی، تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑ کر اپنے اس دنیا میں موقع سے فائدہ اٹھائیں اور صراط مستقیم پہ چلیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی آ گئی۔ جی سر جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب چلتے ہیں، اگر آیت 31 پر کوئی سوال نہیں ہے تو 32 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
आए हाय, देखें यहाँ किस कदर ये भयानक दिन है, चाहे वो क़यामत हो या जहन्नम हो। काफिरों के लिए कितना भयानक है, और मोमिनों के लिए अल्लाह ताला, देखे ना, वो जो साल कई हजार सालों पर मुश्तमिल होगा, मोमिन को ऐसा लगेगा कि जैसे असर और मगरिब का वक्त है। जरा नोट फरमाएं, तो क्या हम दुनिया में, चंद रोजा दुनिया में, इतने अल्लाह से गाफिल। मेरा बेटा आसिफ साहिबा, आसिफ साहिबा, आपका फोन खुला हुआ है, खुदा के लिए बंद करें, बंद करो। अच्छा, अब अल्लाह ताला कुरान में कोई सफ़ा मुझे बताएं जहां जहन्नम का जिक्र ना हो। अच्छा, ये बताएं कि इसका जिक्र सूरह फातिहा में जो पढ़ते हैं हम, उसमें कहाँ है आखिरत का जिक्र? मालिक यौमिद्दीन। क्या मतलब है मालिक यौमिद्दीन? बस पढ़ लिया, क्या मतलब है इसका? सजा जजा के दिन का मालिक। क्या मतलब है इसका? आगे क्या मतलब है? तर्जमा कर दिया आपने। यही तो चीज है। मैं पढ़ता हूं दिन में 5 वक्त, हर रकत में, लेकिन मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन सजा और जजा का दिन। और मालिक वो है जो खुद अल्लाह ताला है, जो जिसका नाम ही अल अदल है, सरापा अदल। तो मुझे साफ बता, पढ़ता हूं तो समझता, अगर समझ के पढ़ा है तो वो मालिक इसलिए है कि मुझे कोई चीज वहां बचा नहीं सकेगी जिस सिवाय उसके जो उसने बताई है, ईमान और अमल साले इखलास के साथ पूरी जिंदगी में कमल किया है। ये है मालिक यौमिद्दीन। सिर्फ अल्फाज पढ़ लेना, उसकी रूह को न समझना, उसको अपने जिस्म और अज़ा और दिल और दिमाग पर उसका असर ना होना, इसके लिए कुरान नहीं आया कि हम पढ़ के बस मजे ले लें। नहीं, पढ़ के समझ के कि जो बात कही गई है कितनी बरहक है, इसका यकीन दिल और दिमाग में मुसल्लत हो जाए। फिर आप देखें कि आप जब कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाय हाय हाय, कितने लज्जत आमेज हैं ये अल्फाज। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ, सारी शुक्र किसके लिए हैं? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फौरन क्यों अल्लाह के लिए हैं? इसलिए कि जो सिफात उसकी हैं, जो कुरान में रोज पढ़ता हूँ। अभी आप देखें, हमने 19 नंबर आयत में देखा है कितना दो सिफात आई है। काश मैं और आप जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो तारीफ और शुक्र क्यों है अल्लाह का? उसकी सिफात की वजह से। जब तक मैं इन समझ के पढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जिंदगी यकीनन बदल जाएगी। चलें आगे चलें। मैंने सूरह फातिहा आपके सामने पढ़ी है, समझाइए आपको। अच्छा, अब आ जाए आयत 32 में। 5 अल्फाज हैं, व या कौम इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनाद। ये यौम तनाद का मतलब क्या है? अब देखें ना, जिस बंदे ने इसको समझा नहीं, पढ़ा, पढ़ के बस सवाब के लिए पढ़ा है, उसको कोई फायदा नहीं। क्यों? यौम तनाद का मतलब है उस दिन चीखो पुकार होगी, आह और फगा होगी, और हर आदमी, खासकर काफिरों का हाल बहुत बुरा होगा। मोमिन यकीनन डर रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको अपने ईमान और अमल साले की वजह से एक सुकून और इत्मीनान अता फरमाए। लेकिन जनरली जो माहौल है, क्योंकि काफिर ज्यादा होंगे, आपको पता है ना कि जब जन्नत में जाने वालों की तादाद निस्बतन बड़ी कम होगी, तो उस दिन फिर तनाद का मतलब है लोग फरियादें कर रहे होंगे, चीखें मार रहे होंगे, हल्ला गुल्ला मची हुई होगी। तो इंसान को डराने के लिए कि वो दिन कितना हौलनाक और खौफनाक होगा, तो मर्द मोमिन उस कौम को कह रहा है जो आखिरत को भूली हुई है, या कौम, ए मेरी कौम के लोगो, इन्नी अखाफ हो, मैं तुम्हें डराता हूँ, मैं तुम्हें
مجھے ڈر ہے علیکم تمہارے لیے یوم تناد، اس دن جب ہر کوئی ہلا گلا مچا رہا ہو، فریادیں کر رہا ہو۔ آگے سنیں کتنی ہولناک صورتحال ہے۔ یوم تولون مدبرین، اس دن تم پیٹھ پھیچ کر بھاگے پھرو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن ان صورتحال سے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ، یہ اللہ کی صفات پہ غور کریں، اس کی قدرتوں پہ غور کریں۔ اور پھر آگے جو آخری ٹکڑا ہے، وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ تو اللہ کس کو سر گمراہ کتنی سخت آیت ہے یہ نا، دیکھیں۔ آپ ذرا پہلے پلیز سنیں۔ اچھا، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرتا، اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہی پر کو پسند کر کے اس پر پوری طرح عمل کرتا ہے، وہ اللہ بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ نے تو انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل فرما دی، اس کی فطرت کو ایسا بنایا کہ اگر وہ مسخ نہ ہو تو وہ فوراً رسولوں کی بات کو مان لے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت 32 اور 33 میں کس قدر آخرت کے دن کی سختی، اور آخرت کا دن شروع ہوگا قیامت جب برپا ہوگی، وہاں سے لے کر فیصلہ ہونے تک اور جنت اور دوزخ میں داخل ہونے تک، یہ سارا عرصہ جو کئی ہزار سالوں پر محیط ہوگا۔ سوچیں قرآن کس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو۔ اور اگر اب بھی ہم اس عارضی دنیا کے لیے، یہ ایک چیز بڑی اہم ہے جو میں اور آپ ہمیشہ پلے باندھ لیں، وہ یہ دنیا عارضی اور آخرت چاہے جنت ہے یا دوزخ میں دائمی۔ یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو بھیجی ہیں بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ قرآن اس لیے آیا ہے۔ جب یہ آیتیں آپ سمجھ لیں گے تو جہنم سے بچنے کا آپ کے اندر ایسا عزم پیدا ہوگا کہ آپ ہر برائی کو چھوڑ دیں گے اور جنت میں داخلے کے لیے اتنے بےتاب ہوں گے کہ ہر نیکی کو کر کے رہیں گے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، اب بڑی ایک پیاری مثال آئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یہ مرد مومن کی تقریر جاری ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھیجا نا، بالبینات، واضح ہدایات کے ساتھ۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم اس کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے ہمیشہ شک میں پڑے رہے۔ اچھا، اب ذرا سا اگر آپ کو واقعہ یاد ہونا بڑا، اور یاد ہونا بڑا ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ آئے نا مصر سے، بچے تھے پکڑ کے لے آئے، انہیں بھائیوں نے ڈالا، پھر اس قافلے نے اٹھا لیا، قافلے نے جا کے بیچ لیا۔ جب بیچ لیا تو ان کی پرورش ایک امیر شخص کے گھر میں ہوئی جو بڑے عہدے پر تھا۔ بالآخر اس کی بیوی نے جو ہے ان پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء جو ہونے والے انبیاء ہیں ان کو بچاتا ہے ہر برائی سے۔ تو وہ آپ کو پورا قصہ پڑھے، سورہ یوسف پوری اس کے بارے میں ہے، 12 نمبر پر قرآن میں۔ تو اس کے بعد وہ جیل بھیج دی گئے۔ جیل سے ان کو جب خبریں، انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی تو مشہور ہو گئے۔ اب بادشاہ کو جب خواب آئی تو بادشاہ نے سارے اپنے وزیروں خبیروں کو بتایا کہ یار یہ مجھے خواب آئی ہے کہ 7 سال ایسے ہوں گے، 7 سال ایسے ہوں گے۔ تو پتہ ہے وہ اتنے جیسے آج کے وزیر ہیں نا امت مسلمہ کے، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا اس کو جواب میں، کیا کہا جلدی بتائیں؟
اگر انہوں نے آپ کہا تھا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ ان بیویوں سے پتہ کیا جائے کہ کس کا گناہ تھا. کیا بات کر رہے ہیں افضل صاحب؟ یہ تو بات ہے جو انہوں نے حضرت کہا موسیٰ تھا نے کہ یہ بولے کیا کہا؟ بہکے انہوں نے بہکے پہلے ہوئے خیالات ہیں. جو توحید کی دعوت دی. اور خدا کے بندو وہ انہوں نے دی حضرت یوسف نے، لیکن جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے سارے اس کے وزیروں خبیروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چھوڑو جی چھوڑو، یہ خواب تو خیال ہوتا ہے. جی جی بالکل. اب ایک بندہ جس کو ان کی تعبیر بتائی تھی کہ تم اس کی خدمت کرو گے بادشاہ وقت کی، اور اس بندے نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر پوچھ کے بتا سکتا ہوں. یہ ہے اس کا جواب. وہ آیا جیل میں اور اس نے جب بتایا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے بتایا کہ یہ 7 سال ایسے ہوں گے، 7 سال ایسے ہوں گے. وہ جب واپس بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے کہ بندے کو لے آؤ میرے پاس، کیونکہ یہ سارے ناکارہ ہیں وزیر خبیر کہ انہوں نے مجھے کبھی تعبیر نہیں بتائی. جیسے آج کے آپ کے وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہمیشہ امپورٹ ہوتا ہے، اور وہ اس ملک کے جس میں اللہ نے سارے ذرائع دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، وہ آپ دیکھیں کتنا آج مقروض ہو چکا ہے. غور کریں، بالکل ایسے ہی وزیر تھے اس بادشاہ کے جس کو خواب آئی تھی. آپ قرآن کو پڑھیں نہ سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے. اب جناب حضرت فرعون وہ جو تھے، حضرت موسیٰ حضرت یوسف بڑے مشہور ہو گئے کہ خواب آئی، بادشاہ نے بلایا، آپ نے کہا میں تو نہیں نکل آتا آپ کے پاس جب تک ان خواتین کا مسئلہ سارٹ آؤٹ نہ کریں جنہوں نے مجھے جیل بھجوایا ہے. ثابت ہو گیا، ساری خواتین نے کہا یوسف کا کوئی قصور نہیں، یہ ہمارا ہے. اس کی بیوی مجبور ہو گئی، جب ساری عورتوں نے کہہ دیا اس نے بھی کہا. اس کے بعد آئے تو بادشاہ نے سارے اختیارات اپنے ان کو دے دیے. یہ 7 سال جو قید کے ہیں، پڑھو سمجھو یار، قرآن کتنا واضح ہے کہ حضرت یوسف نے اس کے امیر بن گئے. اب اس کا ذکر یہاں کر رہا ہے کون؟ وہ جو ایماندار آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، تم اس کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑے رہے. حَتَّى إِذَا حَلَقَ، جب وہ مر گیا، جب وہ ہلاک ہو گیا، تم نے پھر اس وقت کہا لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. اب یہاں تک رک کے ذرا دیکھیں، اصل میں ہوا یہ کہ وہ عقیدت میں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. پھر 7 سال جو قید میں قحط کے اندر انہوں نے جس طرح قوم کو سنبھالا دیا، ان کے بھائی آئے، وہ سارے واقعات پڑھے وہاں، تو وہ ان کو ایک عقیدت ہو گئی. تو وہ اس یوسف علیہ السلام کی تعلیم کو انہوں نے اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح سمجھنے کا حق ہے. جس طرح صحابہ اور صحابیات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھا اور وہ ان ظلم کی بھٹیوں سے گزرے جو مکے میں ان کو پیش آئیں. تو یہاں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام امیر سے مخالفت تو کر نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے چپ کر کے کہا ٹھیک ہوگا. عمل نہیں کیا، سوچا نہیں، یقین کی حد تک ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں مرد مومن کتنی پیاری تشریح کر رہا ہے کہ یہ تھا تمہارا رویہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ ایک نبی آیا ہے، بندے بن جاؤ. تو اللہ کیسے پھر وہی الفاظ آ رہے ہیں کذالک یضلل اللہ من هو مسرف مرتاب، جو حد سے گزرنے والا اور شکی ہو، مرتاب ریب سے ہے، تو وہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ یہاں مرتاب کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ سیاق و سباق میں مجھے بتائیں. جلدی بتائیں نا آپ. عبداللہ کہاں ہیں آپ؟ جی سر جی، بتائیں. السلام علیکم.
मुर्ताब का जी मतलब सर। क्या है, यहाँ मफहूम क्या है? हद से बढ़ जाने वाला। अल्लाह, अफजाल साहब, मुर्ताब का शक है कि बात अंबिया करना। जो हक लेके आए हैं, वो वही जो बर हक है, उसमें शक करना जो है वो है मुर्ताब यहाँ। ओके। बात समझ आई या नहीं आई? जी जी सर। तो अल्लाह उस हक में शक करने वाले को भी अल्लाह हिदायत नहीं देता। क्यों? वो उस हक में शक कर रहा है जो उसके रब की तरफ से है। मुसरिफ, हद से गुजरने वाला, वो हुदूद जो इस्लाम ने बताई हैं, जो शरीयत ने बताई हैं, उनको क्रॉस करने वाला मुसरिफ है। और मुर्ताब वो है जो अंबिया की वही शुदा बातों पर शक करे। सिर्फ मानो से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने हमको दिमाग अकल दी है, समझें, गौर करें। तो मर्द मोमिन कह रहा है कि तुमने क्योंकि शक कर रहे हो, ये जो हजरत मूसा आए हैं, इससे पहले हजरत यूसुफ के साथ तुमने ये हरकतें की। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है और मैं 34 को कल आपके सामने पढ़े हैं, सवाल करूंगा, फिर इसी बात को दोबारा खोलूंगा। बात क्लियर है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, इंशाल्लाह सुबह कर दें। तो आप जरा अच्छी तरह आगे भी पढ़ के आए, पिछले का भी कल पहले रिवीजन होगा, सवाल होंगे आपसे, ताकि आप लोग मजबूर क्यों करूँ, कोशिश करूं कि आप पढ़ें समझें, कल के सवालों की तैयारी करें पिछले लेक्चर का, और अगले को पढ़ लें ताकि आपकी डिफिकल्टीज को आप निशान कर ज़दा कर लें और फिर आप समझने में पूरी कोशिश करें। रब्बना इंशाल्लाह तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना तौफीक दे हम इन्नका सबको अंतस सर। समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल अल्लाह हो, पाक हम जो सबको लोग रुक जाएं और जो सवाल है मुझसे पूछें, मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर दे। और ये हम लोग सब जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी अमल की तौफीक दे और समझ बूझ अता फरमाए, इसी तरह जैसे आप समझाते हैं। और हम लोगों की औलादों और तमाम दुनिया के मुसलमान को अल्लाह पाक इसी दिए हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे आमीन सुम्मा और हम आमीन। लोगों के गुनाहों को माफ कर दे। हम लोग बहुत आमीन गुनाहगार हैं सुम्मा सर। आमीन। सर जी। फरमाइए। हाँ सर जी, मैं ये बात साथ कहना चाह रही थी कि देखिए नबी तो बहुत मासूम होते हैं ना, वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें चुना हुआ होता है। वो और वो अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने तो वही पहुंचाना होता है जो अल्लाह का पैगाम होता है, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है पैगाम। तो ये लोग फिर भी कैसे, मतलब उस तरह से उनको उनसे इनकार करते थे और किस तरह से उनकी अपनी हट दर्मियां दिखाते थे और उनको तकालीफ देते थे नबी को। अफशा साहिबा, वो सारे लोग जो दुनिया परस्त हैं, जो ख्वाहिश परस्त हैं, जो शैतान परस्त हैं, वो कभी अल्लाह की बात नहीं मानेंगे। जी यही वो सर। लोग थे जो मुर्ताब भी थे और शक में भी पड़े हुए थे। तो अल्लाह का बंदा वही बनता है जो जिसकी फितरत में जरा भी वो चीज बाकी हो, जो हक को पहचानता हो, बुराई से नफरत करता हो, नेकी को पसंद करता हो। अल्लाह ताला उसी को तौफीक बख्शते हैं, और वो क्योंकि मुतलाशी होता है, तो उसको अल्लाह ताला फिर ये नबी की बात को सुनकर ईमान ले आता है, यकीन कर लेता है, वो उसमें कोई शक नहीं करता। अब बात समझ आई है? जी सर जी, जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। छुट्टी। जज़ाकल्लाह। सर जी मैं कोई सवाल पूछ सकती हूँ? उड़े